آئے دن حیدرآباد کی سرزمین ہو یا اطراف و اکناف میں ہم دیکھتے ہیں قتل کی وارداتیں بہت زیادہ ہیں. دیکھیے کون مسلمان کا قتل کر رہا ہے, کہاں پر سر عام. ایسا نہیں کہ بند کمرے میں قتل کر کے اسے کہیں پھینک دیا جا رہا ہے, بلکہ سر عام بیچ بازار سرے بازار قتل ہو رہا ہے, اور ساری کائنات ہے کہ تماشائی بنی ہوئی ہے. بہرکیف یہ دور قیامت سے بالکل قریب کا دور ہے. راتوں میں زیادہ جاگنے سے انسان کی تباہی و بربادی ہو رہی ہے. آج انسان کئی بیماریوں کا شکار بن رہا ہے, لہذا راتوں کا جاگنا کم کریں, وقت پہ آرام کریں. صبح فجر کی نماز سے لے کر. السلام علیکم, آپ سب کا خیر مقدم ہے میڈیا پلس نیوز پر. قتل اور غارت گری پر مفتی صاحب کا خصوصی انٹرویو. مسلم نوجوانوں کو مفتی خالد محی الدین قادری صاحب کی نصیحت. میڈیا پلس نیوز سے بات کرتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انسانیت کے لیے جینا ہی زندگی ہے, اور جو لوگ انسان کی تکلیف دور کرتے ہیں اللہ پاک ان کی آخرت کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. مفتی صاحب نے اپنی انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے, راتوں کو جگنے سے پرہیز کرے. ان تمام باتوں کا ذکر کیا. آئیے ناظرین سنتے ہیں مزید تفصیلات اس انٹرویو کے ذریعے. ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے میڈیا پلس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الافضلین الاکرمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز ناظرین کرام, میڈیا پلس کے اس نیوز چینل کے ذریعے سے آپ تک ایک چھوٹا سا پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی جو حالت زار ہے, اس حالت زار کے ذریعے سے ہم کو کیا سبق لینا ہے, کیونکہ موجودہ حالات میں ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں وقت گزارنا وقت کا اہم تقاضا ہے. آج ضرورت ہے ہم کو کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات پر عمل آوری ہو تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, پھر سے جو ہمارا لٹا ہوا تاج تخت انشاءاللہ ضرور واپس آئے گا. ہم صبح اٹھتے ہیں نیند میں سے تو ہم حکومت کو اس کے دوشی ٹھہراتے ہیں, ہم حکومت کو اس کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو کچھ حالات ہیں آج دنیا میں, یہ تو یا تو ہماری گناہوں کی سزا ہے یا نہیں تو پھر ہمارے لیے اللہ کی کوئی آزمائشیں ہیں. تو جہاں تک ہو سکے ہم اس کا خیال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہم نے کہیں پس پش تو نہیں ڈالا, اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی تو ہم نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے میں تو آپ کا کوئی ذکر نہیں کر سکوں, لیکن بھائی اپنے آپ کے گرے ماہ میں جھانک کر دیکھوں تو میں اپنے آپ میں جب دیکھتا ہوں تو بھائی میرے حالات, میری زندگی کیا ہے. کیونکہ آج ہماری کیا ہے, تنقیدیں ایک دوسرے پر بہت زیادہ ہیں, فلاں ایسا فلاں ویسا فلاں ویسا. بھائی ہم دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کریں کہ بھائی ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں, ہمارے اندر کیا اچھائیاں ہیں, ہم دین پر کہاں تک گامزن ہیں. کیونکہ دیکھیے ہم کسی کو گالی دینے سے پہلے, کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے, کسی کو غلط ٹھہرانے سے پہلے ہم کو ضرورت ہے, ہاں یقیناً یہ بات ثابت ہے, یقیناً یہ بات مسلمہ ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھانا ہے, ضرور آواز اٹھائیے. الحمدللہ ہمارے سیاسی قائدین, مسلم قائدین اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اور سیاسی قائدین کو اپنا کام کرنے دیجئے. اور ہمارے لیے ضرورت کیا ہے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. کیسے عمل کرنا ہے؟ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو, تم ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے ہو.
اللہ پاک نے کئی امتیں پیدا فرمائی لیکن کسی امت کو بہترین امت نہیں بنایا ہے. لیکن جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کی بات آئی تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. ساری امتوں کی فضیلت ایک طرف، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک طرف ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے اعمال، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہمارے فطرات بہت زیادہ ہیں اس لیے ہم خیر امت نہیں ہیں، بلکہ ہم اس لیے خیر امت ہیں کہ اللہ نے ہم کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہمارے نبی سے ہماری نسبت جڑ گئی، اس لیے اللہ نے ہم کو بہترین امت فرمایا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ نے ہم کو بہترین امت بنایا ہے، تو ہم کو بہترین امت بننے کے اعزاز کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے. اللہ نے ہم کو نبی کے صدقے بہترین امت بنایا ہے، تو آئیے یہ بہترین امت آقا کی خوشنودی کا کام کرنا چاہیے، آقا کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے گھر میں کوئی اچھی شے پکے، اگر تمہارا پڑوسی کافر، عیسائی یا یہودی بھی ہے تو تم غیر مسلم تک بھی وہ تمہارے گھر کی پکی ہوئی چیز اس تک پہنچاؤ، تاکہ للجاری حق، پڑوسی کا بھی حق ہے. تو پڑوسی کے حقوق میں یہاں تک بتایا گیا کہ تمہارے گھر میں اچھی کوئی شے پکتی ہے تو اپنے پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے اس کو پہنچاؤ، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے ہم کو اتحاد، اتفاق، محبت، بھائی چارگی کی تعلیم دی گئی قرآن مجید سے. آج ہم کئی ہمارے بھائی ایسے ہیں نمازوں کے تو الحمدللہ پابند ہیں، عبادات کے پابند ہیں، حج و زکوٰۃ کے پابند ہیں، لیکن حقوق العباد میں وہ بہت زیادہ نچلے درجے میں ہیں. ایسا نہیں میرے بھائی، آپ اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کی عبادتیں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ یہ سب ناکارہ ہیں. ہاں آپ حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہوں، پھر اللہ کی عبادتیں بھی ادا کر رہے ہوں تو الحمدللہ اللہ کے حقوق اور حقوق العباد یہ دونوں کا پلہ یکساں ہونا چاہیے، تبھی جا کر مومن اللہ کی بارگاہ میں کامل مومن کا درجہ حاصل کر سکتا ہے. تو اسی طرح آئیے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان کی ہر مشکل، مصیبت، آفت، پریشانی میں اس کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ رہیں، اس کی ہر مشکل میں ساتھ دیں، اس کی خوشحالی میں ساتھ دیں. دیکھیے مسلمانوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا ہے. آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن ہے، سگا باپ سگے بیٹے کا دشمن ہے، سگا بیٹا سگے باپ کا دشمن ہے، داماد سسر کا دشمن ہے، سالے بہنوئی کے دشمن ہے، بہنوئی سالوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں. ایسا نہیں میرے بھائی، خدا کے واسطے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. آئے دن حیدرآباد کی سرزمین ہو یا اطراف و اکناف میں ہم دیکھتے ہیں قتل کی وارداتیں بہت زیادہ ہیں. دیکھیے کون مسلمان کا قتل کر رہا ہے، کہاں پر سر عام، ایسا نہیں کہ بند کمرے میں قتل کر کے اسے کہیں پھینک دیا جا رہا ہے، بلکہ سر عام بیچ بازار، سرے بازار قتل ہو رہا ہے اور ساری کائنات ہے کہ تماشائی بنی ہوئی ہے. بہرکیف یہ دور قیامت سے بالکل قریب کا دور ہے. اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیں. آئیے میں کچھ اور باتیں آپ کی جو ضمن میں کر رہا ہوں، اس ضمن میں جو باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس باتوں کو ذہن نشین کر لیں کہ آج کا یہ جو معاشرہ تباہی کی طرف جو جا رہا ہے، آج کے ہمارے نوجوان کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا سبب ہے. ایک بات یاد رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے، گناہ کر کے توبہ کرتا ہے. نوجوان ساتھیوں، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور گناہوں سے توبہ کرو، نیکی کی طرف آؤ. اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے.
اور نوجوان کی توبہ اللہ کو بہت خوش کر دیتی ہے۔ ارے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کام سے تم دور رہ رہے ہو، گناہوں میں زندگی گزار رہے ہو۔ ہم گناہ کرنے کے عادی ہیں لیکن توبہ کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کرو، اور جب کبھی بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرو، کوئی اچھے اعمال نیک کام کیا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس اچھے کاموں کی وجہ سے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اللہ تبارک، اور کثرت سے یا ستارو پڑھتے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے گناہوں پر ہمیشہ پردہ ڈالے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے 5 وقت کی نمازوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، تمہاری قبر کی زندگی بھی آسان ہوگی، اور تمہاری آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کامیاب و کامران فرمائے گا۔ دیکھیے آج ضرورت ہے ہم کو کہ یہ سب چیزیں، قتل و غارت گیری، غنڈہ گردی، یا جو بھی گناہیں ہم دیکھ رہے ہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی ہمارے کوئی غیر نہیں ہے، وہ بھائی بھی ہمارے ہیں جو ان کاموں میں ملوث ہیں۔ شرابی کو اگر آپ بولیں کہ تو شرابی ہے، اس کو دور کر دیں گے تو کبھی شرابی صوفی نہیں بن سکتا۔ تو شرابی کو نیک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سینے سے لگانا پڑے گا، اس کو دین کی تعلیمات دینا پڑے گا، اس کو مسجد تک لانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر، یہ اسلامی سنی تحریک کے تحت میں آپ حضرات تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ بس آپ حضرات اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کریں، اللہ کے گھر کی طرف توجہ کریں، 5 وقت کے نماز کے عادی بن جائیں۔ راتوں میں زیادہ جاگنے سے انسان کی تباہی و بربادی ہو رہی ہے۔ آج انسان کئی بیماریوں کا شکار بن رہا ہے، لہذا راتوں کا جاگنا کم کریں، وقت پہ آرام کریں۔ صبح فجر کی نماز سے لے کر آپ جب بیدار ہو جائیں گے تو اس کے بعد سے اپنی دنیا کی زندگی کے جو کام کاج رہتے ہیں اس میں آپ پہل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیاب و کامران رہیں گے۔ میری بس اتنی سی گزارش ہے، اور اسلامی ماؤں بہنوں سے بھی میری یہ ادباً التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا صلاح الدین ایوبی بنے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا نیک بنے، تو نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ اولاد نیک بننے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ ماں نیک ہونا چاہیے۔ ماں اگر واقعتاً اولاد کو نیک بنانا چاہتی ہے تو دودھ پلاتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے۔ گھر کے اندر کھانا جب کھلاتی ہوں تو بسم اللہ کے ذریعے سے کھانا کھلائیں، تو یقیناً وہ اولاد نیک، صالح، متقی، پرہیزگار اور دین کا کام کرنے والے، دین کے میدان میں غازی بن کر پیدا ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے اور دین پر صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے درمیان میں وقتاً فوقتاً اسی طرح چھوٹی چھوٹی کلپس لے کر آپ کی تربیت کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔